سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ناضج الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الأبرار اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور آخرت بنائی. فرق دونوں میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کی حقیقت جو ہے ہمارے سامنے کھول دی. جو کان میں پڑھتے ہیں ہماری آنکھیں ان کو دیکھتی ہیں، ہاتھ محسوس کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھل ہے، ہمیں پھل نظر آ رہا ہے، جانتے ہیں یہ پھل ہے، یہ میٹھا ہے، یہ انگور ہے، یہ گاڑی ہے، یہ بیوی ہیں، یہ بچے ہیں. ساری حقیقتیں سامنے ہیں، کوئی پردے میں نہیں انسان کے. لیکن آخرت جو ہے ساری اللہ نے پردے میں رکھ دی. جنت کسی نے نہیں دیکھی یعنی جنت ہے، دوزخ کسی نے نہیں دیکھی لیکن دوزخ ہے، حوریں کسی نے نہیں دیکھی لیکن حوریں موجود ہیں. کیونکہ جتنی چیز اللہ پاک نے آخرت رکھی اس کی حقیقت کو ہم سے چھپا لیا، دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے ظاہر کر دی. اور یہ ایک بندے کا امتحان ہے، یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ آخرت میں وہ لوگ سب سے زیادہ کامیاب ہوں گے جن کی یقین بلند تھے. اللہ پاک نے آخرت کی حقیقت کو تو چھپا لیا، پردے میں رکھا، لیکن ایک انتظام بڑا اچھا کیا اس کے لیے کہ اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کو بھیجا. انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، کتابیں بھی آئیں ان کے ساتھ، اور پھر ان انبیاء علیہ السلام نے دنیا کے اندر اعلانات بھی کیے، اور وہ چیزیں جو حقیقت میں پردے پر تھیں انہوں نے ان کو ظاہر کیا. اور ایک چیز بھی کوئی ایسی نہیں. آخر امام الانبیاء خاتم النبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کام سارا مکمل ہو چکا تھا، اور کوئی ایسی انفارمیشن آخرت کی نہیں کہ جس کا ذکر ہو اللہ نے کیا ہو اور اس کی انفارمیشن اللہ پاک نے ہمیں نہیں دے دی ہو.
جتنے بھی اعمال ہیں اس دنیا میں کرنے کے لیے بتائے، ان کے انعامات ظاہر نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان نفوس کے ذریعے سے زبانوں سے اعلان کرا دیا، اپنی کتابوں سے اعلان کرا دیا، بذریعہ حدیث ہم تک باتیں پہنچا دیں۔ بھئی فجر کا وقت ہوگا، یہ وقت ہوگا، جو آدمی اس وقت اٹھ کے آئے گا، مسجد میں پہنچے گا، جماعت سے نماز پڑھے گا، اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنے انعام دیے جائیں گے، اتنے محلات دیے جائیں گے۔ اب صرف وہی لوگ آئیں گے جن کو یقین ہے اس بات پر، سبحان اللہ۔ اب دو گروہ میں انسان بٹ گئے، کہتے تو ہیں جی ہمیں یقین ہے، لیکن یقین نہیں ہے، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ کہتے تو ہیں جی مانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں، مانتے ہیں اللہ ہے، ٹھیک ہے جی مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں مانتے نہیں۔ وہ جس بات کو یقین ہو، بھی کہہ دیا جو آئے گا اس وقت اس کو یہ نام ملے گا، تو جو اہل یقین ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے، کیونکہ وہ تو حقیقت ہے، حقیقی چیز مل رہی ہے ہمیں، دائمی چیز مل رہی ہے الحمدللہ، تو وہ آدمی پھر اس چیز کا ہر قربانی کرنے کے لیے قربان ہو، تیار ہوگا۔ کوئی چیز بھی اس کے راستے میں حائل آئے گی، وہ کوئی اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے وہ بات، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں بھائی؟ جس کا یقین بلند ہوگا، پکا ہوگا، وہ کہے گا ساری دنیا سے سب سے پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ پڑی ہے دکان، یہ پڑا ہے معاملہ، یہ پڑا ہے سب کچھ، اس کو مارو ڈپا۔ سب سے پہلا کام اب یہی ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تم نے یہ کام کیا تو یہ مل جائے گا تجھے، بس۔ اللہ اکبر۔ اہل یقین کریں گے نا بھائی، کام نہیں کوئی یقین، اور جو نہیں آ رہے اب کیا کہنا؟ یہ تو ایک بہانہ ہے سستی کا، غفلت کا۔ کبھی میں نے سنا نہیں کسی آدمی کھانا کھانے میں سستی کر رہا ہے، کام جانے میں سستی کر رہا ہے، پیسے گرنے میں سستی کر رہا ہے۔ دنیا کے کسی کام میں سستی نہیں آتی ہے، بلکہ چستی رہتی ہے وہاں تو، بلکہ شکایت ہوتی ہے یار اور کچھ کرنا چاہیے تھا، کچھ کیا نہیں ہم نے۔ میں نے کہتے سنا ہے 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی یا مزہ نہیں ہے، کچھ کیا نہیں، جو کرنا چاہیے تھا نا وہ کر نہیں سکے اس کرسمس پہ، مزہ نہیں ہے، جو کرنا تھا وہ نہیں ہوا۔ بھائی بہت سوچنے کی بات ہے، اس کا انعام دھوکہ، یہ دنیا دھوکہ ہے سب سے بڑا۔ سب سے پہلے تو اس چیز پہ ماتم کریں کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے ابھی تک اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اس دنیا پہ یقین ہی نہیں ہے۔ یقین ہو تو اتنے مایوس کیوں ہوں؟ بلکہ ہر وقت انسان تو اتنا خوش اور راحت والا رہے، سبحان اللہ، ایک انعام کے بعد دوسرا آ رہا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ چلو بھائی اور انعام کمائے، اب قرآن پڑھ لیں، چلو بھائی فلاں یہ کر لیں، چلو بھائی فلاں۔ کوئی وقت بھی ایک ایسا نہیں رکھا اللہ پاک نے مومن کی زندگی کے اندر کہ وہ آخرت کو نہ کما رہا، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے۔ ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیاری رکھی ہوئی آخرت کی، جلدی جلدی جتنا چاہے کماؤ۔ یہ وقت جو ہے کمائی کا ہے، اور وہ وقت کون سا ہے؟ حرام کا ہے۔ جس بیوقوف نے یہاں حرام تلاش کیا وہاں برباد ہو گیا۔ یہ عارضی حرام ہے اور وہ دائمی حرام ہے۔ وہاں کوئی ٹیکس لینے نہیں آئے گا آپ سے مکان پہ، وہاں کوئی واٹر ریٹ آپ پر نہیں لگے گا، سبحان اللہ۔ وہاں کوئی آپ کا الیکٹریشین نہیں آئے گا آپ کو میٹر دیکھنے آ رہے ہیں، کوئی پانی کا بل آپ کا نہیں آئے گا، کوئی ویٹ والے نہیں آئیں گے آپ کو اکاؤنٹ چیک کرنے اور کسی قسم کا، سبحان اللہ۔ وہاں تو صبح اور شام سلامتی سلامتی سلامتی، ادھر سے وہ کھانے، ادھر سے وہ کھانے، ادھر سے یہ چیزیں، بس اللہ نے کہا تم سوچ بھی نہیں سکتے، باتیں ختم کر دی، تمہارے دماغ اس حد تک نہیں جا سکتے کہ جو مزے تمہیں میں نے وہاں کرانے ہیں۔ اور سب سے بڑے مزے تو ہیں کہ یہاں ہر کام صبح سے لے کے شام تک اپنی مرضی نہیں، کس کی مرضی سے کرنا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔
اللہ کی مرضی چھوڑا نہیں، اسی وقت گناہ چڑھ جاتے آدمی اور برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک کام بھی زندگی کا صبح سے لے کے شام تک ایسا نہیں جو اللہ کی مرضی سے بغیر انسان کرے۔ ہر کام کس کی مرضی سے کرنا ہے؟ اللہ کی۔ جب کھا لیں، ہاں کھا لو، ابھی آنے والے ہیں رمضان، پھر اللہ کی مرضی کیا ہے؟ چھوڑ دو، ایک دن نہیں 30 دن تک نہ کھاؤ۔ سبحان اللہ، کہ گرمی میں بڑے لمبے دن ہیں، کہتا ہوں مجھے پتہ ہے میں نہیں بنایا، تو نے نہیں کھانا، کھا تو پھر دیکھتا ہوں کس طرح کھاتا ہے۔ یہ پڑی میری نعمتیں، یہ پڑا ہے گوشت، یہ پڑا ہے پلاؤ، یہ شامی کو کھا کے دکھا۔ اہل یقین کہیں گے سبحان اللہ، بالکل ہی نہیں کھاتے۔ کو پتہ ہے کہ آج چھوڑ رہے ہیں عارضی کھانا، تو کل کا جو کھانا آئے گا سبحان اللہ، ایک روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اس کا بدل تو میں ہی ہوں گا۔ سبحان اللہ، تم نہیں جان سکتے۔ جن کو یقین ہو گیا اس بات کو، تو ابھی سے تیاری کر رہے ہوں گے رمضان کی۔ کس کا کام بنے گا آخرت میں بھائیو؟ جس کا یقین بلند ہوگا، عمل اس کے بہت ہوں گے الحمدللہ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ تو بھائی اس نے چھوڑے نہیں کہ میں یہ کروں گا تو مجھے یہ ملتا ہے، یہ کرتا ہوں تو یہ ملتا ہے، یہ کرتا۔ اس کے مقابلے میں آدمی کہتے ہیں فضول کر رہا ہوں میں کام۔ ایک اللہ کا مرضی چلی کہ اس وقت تم نے یہ کام کر لیا تو یہ انعامات تیرے لکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے نا بھائیو؟ آدمی وہ کرتا ہے۔ دنیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا بیوقوف آدمی یار، یہ چھوڑ کے یہ کام کر رہے، اس پہ کو فائدہ ہو رہا ہے کچھ؟ یقین کو پکا کرنا ہے، اسی چیز کو ٹولتے رہنا ہے۔ سارا قرآن جو ہمیں یہی بتا رہا ہے الحمدللہ، احادیث یہی بتا رہے ہیں، اب ایسا کرو تو یہ مل جائے گا، ایسا کرو گے تو یہ ملے گا، ایسا کام کرو گے تو ایسا ملے گا۔ ہر وقت انسان کو ٹولنا چاہیے کہ بھئی مجھے جو ہے آخرت میں مجھے یہ کیا مل رہا ہے۔ دنیا میں اتنا مل رہا ہے تو سمجھے بالکل ڈھیر ہے ہی کچھ نہیں، پیدل ہے، فائدہ اس کو کچھ نہیں۔ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا کی مثال آپ دیکھیں، خاتون جنت ہے، دختر رسول ہے، اندازہ لگائیں کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اور حال یہ ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں، کخ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہانڈیاں خالی پڑی ہیں، برتن خالی ہیں، بچے رو رہے ہیں، بچے بیمار ہیں، دوائی کے پیسے نہیں ہیں۔ بابا بھائی آ گئے گھر میں، کہتے بابا آج تو کچھ کھانے کو کیا، آج تو بچوں کی دوائی کے پیسے بھی نہیں میرے پاس۔ حالات بہت خراب۔ تو حضرت علی نے فرمایا، جب بہت ہی تنگ دست دیکھا، مفلس دیکھا فاطمہ زہرا کو، ایمان بنایا اپنے بھائیوں، ایمان بنایا۔ تو کہنے یہ فاطمہ بہت پریشان ہے، تو پریشانی میں بھی اس وقت ہے۔ میری تو ایک تجویز یہ ہے کہ آج باندیاں آئی ہیں مال غنیمت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تقسیم ہو رہی ہیں، لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جا اپنے بابا سے کہہ کہ میں بہت سخت پریشان ہوں، کچھ باندیاں مجھے بھی دے دیں، مجھ سے ہاتھ سے کام نہیں ہوتا، ہاتھ سارے میرے جو ہیں جل چکے ہیں، کٹ چکے ہیں، خون نکلتا ہے اس سے کام کر کے، چکی پیس کے مانگ لے۔ تو جو خاوند نے اجازت دی تو پھر وہ خاتون جنت گھر سے نکلی، بولے سبحان اللہ۔ چکو اس نے بھی نہیں کیا، کہا نہیں اپنے خاوند سے کبھی، شکایت نہیں کی، سبحان اللہ۔ خاوند نے دیکھا کہ جہاں تیرا بھی حق ہے، تو اپنے باپ سے پاس تک کیا کہ اصل مجھے بھی کچھ دے دیں باندھی، میرے بھی کام، میرا بھی تھوڑا حساب ہو جائے گا، کام بڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو گئیں، باندھی تقسیم ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں، بٹھا لیا۔ فاطمہ باندھی تو لے جا، چاہیے تو تجھے دیتا ہوں، باندھی چاہیے اس سے بہتر تجھے کوئی چیز دے دوں، بولے سبحان اللہ۔ تو نہیں بات ہے یا نہیں، اس سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ دے دیں مجھے، اس وقت تو مجھے باندھی سب سے بڑی چیز نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، تو اس وقت جو مانگ رہی ہے وہ دنیا کی چیز مانگ رہی ہے، بہت دنیا میں سکون تجھے مل جائے گا، تیرا فائدہ بھی دے گی، ہاتھ بھی لگے گی، لیکن میں جو تجھے دینا چاہتا ہوں وہ آخرت کی چیز چاہتا ہوں۔ دنیا کی چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے،
لیکن آخرت کی جو انعام ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا. بولے سبحان اللہ. یہ سبق پکا ہو گیا. کیا سبق پکا ہوا پہلی بات میں؟ کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور آخرت کی ہر چیز باقی ہے. تو آخرت کی نسبت سے کوئی ایک دن کا بھی مل رہا ہے تو اس کو قبول کر رہے ہیں. دنیا کی نسبت سے کوئی اتنی بڑی چیز مل رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. مقابلہ تو کریں گے نا. پھر عقل دی ہے, عقل اللہ نے ہمیں اسی واسطے دی ہے. عقل دنیا کمانے کے لیے نہیں دی, عقل آخرت کمانے کے لیے دی ہے. مطلب جانور کیوں نہیں عقل دی؟ مکھیوں کو عقل کیوں نہیں دی؟ کتوں کو عقل کیوں نہیں دی؟ عقل ان میں بھی موجود ہے, لیکن عقل جو ہے وہ عجیب عقل ہے. ہمیں جو اتنا بڑا انسان بنا کے عقل دے دی اللہ پاک نے, جو ہمیں وزڈم دے دیا, عقل مند کہا, وہ اس لیے کہا. عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنے منافع کو سمجھے. یہ منافع بہترین ہے, یہ منافع بیکار ہے, یہ فار ایور ہے, یہ ٹوٹ جانے والا گلاس ہے. ایک ہوتا ہے انبریکیبل گلاس, ایک ٹوٹ جانے والا گلاس. کس کو لیں گے آپ؟ عقل ہماری کیا کہے گی؟ اس کو لے لیتے ہیں. یا 5 پیسے زیادہ ہی دے دیتے ہیں تو ہم کون سا لیں؟ انبریکیبل گلاس لیتے ہیں, کچھ تو چلے گا. یہ کون بتا رہا ہے ہمیں؟ لیکن غلط بتا رہی ہے. عقل یہ بتائے ہمیں, عقل مند وہ ہے جب یہ بتانا شروع کر دے اس کا تعلق دنیا سے بیکار ہے, اس کا تعلق آخرت سے, یہ لے لے. پھر کہیں گے اس کی عقل جو ہے ماشاءاللہ کام کرنا شروع ہو گئی ہے. کوئی بندہ صبح سے لے کے شام تک بیٹھ کے حساب کرے نا کہ کتنا عقل مند ہے, تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ دنیا کے لیے اس نے کتنا کام کیا اور آخرت کے لیے کتنا کام کیا. دنیا کرتے کرتے اتنے تھک جاتے ہیں, رات کو ہم کیا اپنی بیوی بری لگنے لگتی ہے. مصیبت اس کی باتیں پسند کر, چھوڑو مجھے سونے دے بھائی, گیٹ آف ہو جاؤ. یعنی اللہ کی طرف سے دیے انعامات بھی برے لگتے ہیں. اس قدر دنیا کما کے انسان محب ہو جاتا ہے اس دنیا کے اندر کہ اپنے گھر والے برے لگتے ہیں, اس کو ماں بھی بری لگتی ہے. مجھ سے اس کو بات نہ کریں آپ, مجھے سونے دیں پلیز, سونے دیں, بہت تھکا ہوں. کیا تھکو, کیا کیے تم نے؟ اس نے دنیا کمائی. کبھی کوئی آدمی یہ نہیں کہتا سبحان اللہ میں نے ساری رات عبادت کیا, آپ مجھے سونے دیں, مجھے نہیں, کوئی نہیں کہہ گیا. کتنا متعدد ہے. اگر ہم عقل مند لوگ ہیں تو عقل مند کا تقاضا یہ ہے الحمدللہ کہ ہم آخرت کے لیے تھکے ہیں اور دنیا کے لیے بیکار سمجھے ہوں. کریں گے بھائی؟ ایک سبق دیے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جا, یہ دنیا ہے اور میں جو تجھے دوں گا وہ آخرت ہے. تب وہ بھی پھر فاطمہ تھی نا, سبحان اللہ, زوجہ علی تھی اور دختر نبی تھی, سبحان اللہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو سودا بڑا اچھا. کس حال کے اندر سودے کو کیا جا رہا ہے؟ کیوں کہ آخرت تو نظر ہی نہیں آ رہی. خاتون جنت کہاں ہوگی؟ فی الحال تو کچھ بھی نہیں. بچوں کی دوائی کے پیسے نہیں, پہننے کے لیے کپڑا کچھ نہیں, چادروں پہ اتنی پیوند لگی کہ اس کا حساب کچھ نہیں. اور فاطمہ کی چادر کتنی عظمت والی چادر ہوگی مجھے بتائیں. لیکن ہم نہیں جان سکتے اس فاطمہ کی چادر کی حقیقت کو آسمان والے جانتے تھے. ہمیں تو پھٹی ہوئی پیوند لگتی. تو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, یہاں وہ سناتا چلو, سنا دوں. یہ تو سب محبت کی باتیں ہیں, جانتے تو سب کچھ ہیں, علماء کرام موجود ہیں, اس لیے کہ میرا دل کرتا ہے بار بار یہی باتیں سنیں اور کریں, محبت ہے. اور ہے ہی کیا ہمارے پاس, کتنی دفعہ سنیں گے اتنی دفعہ آخرت بڑھے گی ماشاءاللہ. اللہ مجنون کس سے نہیں سن رہے نا, کوئی یہ فلمیں تو نہیں دیکھتے پھر رہے یا کوئی ڈرامے تو نہ دیکھ رہے. اللہ کا فضل ہے, ادھر سے نکال کے ادھر لگا دیا. بولو سبحان اللہ. نبی پاک نے کہا سے یہ واقعہ یاد رکھنا, بولنا نہ کہ اسی چلیں گے نا, حدیث ہم نے پڑھنی ہے. تو بھائی مہمان آ گئے تو اللہ کے نبی نے اس کا کبھی کیا کہ جی میں مسلمان ہو یا آنا ہو, ایسا ہے کہ اچھی ہے مسلمان کر لے اس کو. کہتے بھائی اس کی کچھ مدد کرو, کچھ مدد کر دی. کہتے جی میں تو بھوکا ہوں, میرے پاس تو جی سواری بھی نہیں, کبھی کوئی سواری دے سکتا ہے اس کو؟ کسی نے سواری دے دی. کہتے میرے پاس کپڑا بھی نہیں, کسی کو کپڑا بھی دے دو. کہتے میں اتنے دن سے کھایا بھی کچھ نہیں, میں تو بھوکا ہوں بالکل. اللہ کے نبی پاس تو کچھ کھانے خود ہی کھا بیٹھے تھے, وہ تو خود ہی بھوکے تھے. تو ادھر دیکھا صحابہ کی طرف, کہتا کوئی ہے اس کو کھانا کھلا دے. صبح شام خوش, کسی گھر میں کچھ تھا ہی نہیں.
اللہ کیا قوم تھی مجھے بتایا. کیوں کہ سارا وقت ان کا دماغ کس طرف چلتا تھا؟ ہمیشہ والی چیزوں پہ چلتا تھا. یہ حال، یہ نہیں وہ دنیا کمانے نہیں آتی تھی ان کو کہ ہم بہت انٹلیکچوئل ہیں، ہم جانتے ہیں جناب مال کیسے کمایا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، جانتے سب تھے، لیکن ان کے عقل ہم سے بہت زیادہ تھی. آج وہ کہاں پہنچ گئے اور کس طرح مزے کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں. سبحان اللہ. وہ تو کیوں دیکھیں، کل کا دن یاد ہے آپ کو؟ مجھے پتہ ہے کل کا دن یاد ہے ہمیں، کل کیسے پتہ بھی نہیں ہوگا. کل اگر کسی کانٹا لگ گیا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی، اب یاد ہے آپ کو؟ یہ دنیا تو خواب ہے. تو سلمان کھڑے ہو گئے، کہتے جی میں کرتا ہوں انتظام اس کا. کہتے جاؤ مدینہ کی گلی میں جاؤ، بتاؤ کہ مہمان رسول ہے، کوئی اس کو کھانا کھلائے. سبحان اللہ، اعلان کرتے جاؤ. وہی سلمان فارسی اتنے کہ جانا کہاں ہے، پہلے شروع کرتا ہوں میں سبحان اللہ نبی کے گھر والوں سے شروع کرتا ہوں کہ ان کے گھر سے آگے سے نکلوں گا تو خالی ہوگا ہی نہیں، نکلے گا کچھ نہ کچھ تو کھانا، باہر جاؤں کہاں ادھر. تو جب وہ نکلے تو سب سے پہلے وہ گلی سے نکلتے ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے آگے سے نکلے اور آواز ماری، کوئی ہے بھائی جو اللہ کے مہمان، نبی کے ایک مہمان کو کھانا کھلا دے. تو فاطمہ سب فوراً دروازے کے باہر آ گئی، اچھا کہ ہاں میں کھانا کھلاتی ہوں. گھر میں گیا، کچھ بھی نہیں. اور ثقافت دیکھیں ماشاء اللہ ان کی. جی کیوں ہاں بھر لی انہوں نے؟ اس لیے کہ یہ ایسا موقع تھا کہ نبی کے مہمان کو کھانا کھلانا کتنا رتبہ بن جاتا ہے آخرت میں. تو توکل اللہ پہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں یہ ثواب تو کماؤں نا کس طریقے سے، باقی انتظام اللہ ہی کر دے گا کس طریقے سے. اس آخرت کماتے ہیں بھائی. ہم سوچتے رہتے نہیں یار یہ کیسے ہوگا، نہیں جب آخرت کا معاملہ ہے تو جمپ مار دیا کرے. اللہ کی توکل پہ اللہ راستے کھول دیتا ہے الحمدللہ. تو فاطمہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. آپ وہ بتا رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ کی چادر کی کیا قیمت تھی، آپ یہ دیکھیں ذرا. تو انہوں نے تو دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، وہی پیوند لگی چادر. اللہ قربان جاؤ. کہتے ہیں فارسی ان سے کہا، فارسی سے کہ بھی سلمان یہ چادر لے جاؤ میری. شمون جو ہے یہودی، اس کے پاس جا کے یہ گروی رکھ دو چادر، جو کچھ پیسے ملے اس کے گندم چاول جو کچھ بھی لے کر آ جاؤ، میں کھانا بنا کے اس مہمان کو کھلاتی ہوں. ٹھیک ہے چادر لے لی. ان کو تو ٹھہر بھائی میں انتظام کرتے ہیں تمہارا. وہ چادر لے کے یہودی کے پاس گئے. یہودی دکاندار تھا، مالدار تھا، سب کچھ. آپ کیوں آئے آپ؟ کیسے؟ کہتے بھائی بات یہ کہ یہ چادر لے لیں آپ اور کچھ ہمیں گندم دے دیں، آٹا دے دیں، ہمارے مہمان نے ہم کو کھانا کھلانا ہے. اس زمانے کا دستور تھا. کہاں ہے چادر؟ کہتے یہ چادر ہے. کہتے کس کی چادر ہے؟ کہ تم اس سے کیا کام بھائی، کسی کی چادر ہو تم چادر پکڑو، تم اپنا ہمیں آٹا دو، ہم اپنا آٹا بنائیں کھائیں، تم یہ کیوں پوچھتے ہو؟ تم اس کو گروی رکھ لو. کہتے ہیں جب تک نہیں دوں گا جب تک تو بتائے گا نہیں یہ چادر ہے کس کی. سبحان اللہ. تو جب اس نے دیا ہی نہیں ایڈریس کرتا، اچھا میں بتا دیتا ہوں، جب تو پوچھا ہے تو کس کی ہے؟ تو اس نے بتایا فاطمہ کی چادر ہے. سبحان اللہ. تو فاطمہ کی چادر ہے. وہ ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے، یہودی کی آنکھوں سے. کہتے کیوں بھی چلی یہ؟ کہتے اس مہمان آیا، اس مہمان کے کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو اپنی چادر بیچ دی اور کہتے کہ میں اس کے بعد اس کو میں کھانا کھلاؤں گی. اس نے یہ مجھے بتا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. انہیں سبحان اللہ. اس نے میں تجھ سے چادر سودا کا تو مسلمان کی بات کر رہے کہ نہیں تم لوگ مسلمان ہوتے کیسے ہو؟ اس نے مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں. کہتے چادر تو ایک طرف پہلے تم مجھے مسلمان کرتے ہیں. میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آج سے مسلمان ہوں میں. جتنی میری اولاد ہے وہ ایمان لاتی ہے. اور اب یہ ہے کہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ چادر کو بیچنا کھڑا کہ غلام بن چکا ہوں تیرے خاندان کا میں. یہ دکان بھی تیری ہے، مال بھی تیرا ہے، جو چاہے جتنے مہمان آئے اس کو کھانا کھلاؤ. یہ کیسے ہوا سب کچھ؟ شون کہتے ہوا ایسے کہ ہم نے تورات میں یہ پڑھا تھی تعریف، جو سچے نبی ہوگا اس کی سخاوت کا یہ حال ہوگا کہ اس کی بیٹی اپنی چادر تک بیچ دے گی. اور یہ میں ثبوت مجھے اس کا مل گیا تو میں آج سے مسلمان ہوتا ہوں اور ایمان لے آتا ہوں. یہ چادر خاتون جنت ہے بھائیو.
اس کی قیمت کون جان سکتا ہے میرے بھائی؟ جس پہ پیمن لگے ہوئے تھے، کوئی جگہ ایسی جس پہ پیمن نہ لگ رہا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ ٹھیک ہے باندھی لے جا، تو دنیا اور میں تجھے دوں گا، اس کا آخر سے تعلق ہے، بتا کیا چاہیے، کہ جواب دیں گے مجھے وہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں تجھے چند کلمے سکھاتا ہوں، اس کی جگہ وہ کلمے لے جا، انشاءاللہ بادیوں سے زیادہ کام تیرا کریں گے۔ اور تسبیح فاطمی جو ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ، عنایت فرما دیجیے، آج ہمارا بھی کام چل گیا بھائی۔ اپنی خواتین سے میں عرض کروں گا بھائی، اس حدیث کو بار بار علماء کرام اس لیے سناتے ہیں کہ میں عورتیں بہت جلدی کمزوری میں آ جاتی ہیں بیچاری، بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہیں گھروں کے حالات سے، اور دین اتنا کمزور ہے ان کا کہ دین سے بہت جلدی پھسل جاتی ہیں دنیا کے حالات میں۔ ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارا فلاں نہیں ہو رہا، ہم ذکر نہیں کرتے، ہمارا یہ ہم فائدہ کیا ہمیں اتنا ہوا، ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں سے اللہ سے سودا کرتے ہیں۔ آپ ایسے ہی کر لیں جو ہمیں خاتون جنت بتا گئی ہیں، سارے خاتون کو تو وہی کام کرنا چاہیے الحمدللہ، کہ پابند ہو جائیں، سونے سے پہلے اس تسبیح کو پڑھ لیں، انشاءاللہ گھر جنت بن جائے گا۔ لیکن بات پھر بھی اس چیز کی ہے، یقین کی ہے۔ جس میں یقین ہوگا آج سے اس عمل کو اس یقین کے ساتھ شروع کر دے کہ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا تحفہ خاتون نے جنت دیا ہے، کہ ہمیں اب کوئی غم بھی نہیں لینا چاہیے، جتنی سے بڑی بڑی پریشانی ہو، جتنی سی بڑی بڑی پریشانی ہو، اس تسبیح کو نہ چھوڑیں اور رات کو پڑھیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہمیں ایک بہت بڑا سورس دی ہے جس سے ہماری ساری پریشانیوں کو حل ملتا ہے، بجائے ہم حرام کی طرف جا کے پیسے کمائیں، لیکن 10 پاؤنڈ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے اس تسبیح کو پڑھیں گے، اسی میں برکت پیدا کر دیں۔ نہ سود کھائیں گے، نہ حرام کھائیں گے، نہ کسی کا مال کھائیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ نماز چھوڑ کے ہم کمائیں گے، نہ نمازوں کو چھوڑ کے ہم کمائیں گے، نہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے ہم کمائیں گے۔ رزق حلال وہی ہوتا ہے۔ ہم ایک سال ہمیں دے دیا، ہم اب کیا کریں گے؟ اس آخرت کی جو کنجی ہمیں دے دی گئی ہے، یہ کلمات جو اتنے آسان ہیں، سبحان اللہ، بتائیں کتنا آسان کلمہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ، کتنے آسان کلمے اور کتنے بلند کلمے ہیں، مجھے بتائیں آپ کہاں رکھیں؟ جن کے یقین ہے ان کلموں کو پکڑ لیتے ہیں، ہے ایسے؟ تو ادھر تو فاطمہ گئی تھی، آج ایک اور سین سناتا ہوں آپ کو، سبحان اللہ۔ آج حضرت علی کرم اللہ وجہ بیٹھے ہیں نبی پاک کے سامنے، کون بیٹھے ہیں؟ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خامن، سین پلٹ گیا، اب ڈھیر لگا ہوا ہے جناب امانت کا ادھر، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پھر سودا ہوتا ہے دوبارہ، اب علی کے ساتھ سودا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضرت علی سے فرمایا کہ 5000 بکری ہیں جو تیرے حصے میں آ سکتی ہیں، کتنی؟ 5000، اور کس کو دی جا رہی ہیں؟ جو بھوک ننگ تنگ دست اور کچھ بھی نہ جس کے پاس ہو، جس کے گھر کا یہ حال ہو۔ اب یقین ہے نا تو بھائی، یہ 5000 یہ تسبیح ہیں، یہ بکری ہیں، یہ بہت قیمتی چیز ہوگی نا بکری، تو اس زمانے میں 5000 کا ریوڑ بکریوں کا، کہتے یہ ہے، چاہیے؟ تو حضرت علی خاموش، یا اس سے اچھی چیز تجھے دے دوں؟ بولے سبحان اللہ۔ تو حضرت علی نے سوچا اس سے اچھی چیز، کہتا اس سے اچھی چیز جو میں چیز دوں گا تجھے، اس کے بدلے وہ دنیا اور معافی میں تجھے بلند کر دے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صاحب تو وہی دیں جو آپ کہتے ہیں۔ کیوں؟ ان بکریوں کی تعداد میں جانتا ہوں بہت زیادہ ہے، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں 5000 ہے، الحمدللہ جو کلمے آپ مجھے 5 دے رہے ہیں وہ تو کہیں بھی اس سے بڑھ جائیں گی، کیونکہ دنیا ختم، اس کا کیا مقابلہ بکریوں کے ساتھ۔ یہ واقعات جو آئے ہیں حدیثوں میں اس لیے آئے تاکہ ہم ہمارے یقین کو بلند کیے، ہم اپنے یقینوں کو بلند کریں۔ آخر میں مزے صرف وہ انسان کریں گے جن کے یقین آج بلند ہوں گے، جن کے یقین آج بلند ہوں گے۔ حدیث سناؤں یقین کے لیے کہ آپ کو، اللہ اکبر، سیعلم، یہ حدیث قدسی آ رہی ہے اب، سیعلم اہل الجمع اليوم،
اللہ فرماتے ہیں اہل جمع الیوم، کہ آخرت میں جو لوگ ہوں گے، حشر کے میدان میں جو لوگ ہوں گے، من اہل الکرم، اس میں سب سے زیادہ عزت دار بلند انسان کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں. سیعلم، تم جانتے ہیں اس بات کو؟ اللہ پہ نبی سے کہتا ہے، اس کی حدیث قدسی ہے، اس کا بڑا مقام ہے. آخرت کے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ عزت دار کون ہوں گے؟ یعنی کیا ہے کہ اس وقت میں اس کی حقیقت کا پردہ نکال دوں گا، جس میں دنیا میں تم جن کو عزت دار سمجھتے ہو، جن کو بہت اونچا سمجھتے ہو، بلند سمجھتے ہو، ان کے رتبوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، یا اور بھی دنیا میں جو چیزیں ہیں. کیونکہ ہر آدمی آج جتنا بھی کام کرتا ہے وہ اپنی عزت کو اونچا کرنے کے لیے کرتا ہے، معذرت کے ساتھ. ہر کام، وہ تو دین کا کام اس لیے کرتا ہے اس میں مجھے عزت زیادہ ملے گی، مجھے یہی کام کرنا چاہیے. یہ ہمارا ایک اسکیچ بن گیا زندگی کا، شیطان نے پیدا کر دیا کہ ہر کام کے پیچھے ایک نقطہ لگا دیا. کیا بھائی عزت اس میں بہت ہے؟ نہیں، ہر کام وہ کرو کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ راضی کس چیز سے ہوتا ہے. میں دین کا یہ کام کروں گا، یہ کام نہیں کروں کہ میری عزت بڑھ جائے گی، اس سے لوگ مجھے اونچا کرنے لگیں گے، میری بس واہ واہ ہو جائے گی. نہیں، کہتے یہ نہیں، میں اس لیے کروں گا کہ اللہ راضی ہو جائے گا مجھ سے. تو دنیا کی ساری عزتیں جتنے بھی ہیں، وہ تو جتنے ہم کام کرتے ہیں عزت کے لیے سب بیکار ہیں، کہ اس سے عزت بڑھ ہی نہیں سکتی. دنیا کی عزت ہے ہی کچھ نہیں. دنیا کی عزت کوئی کہتا ہے میں بادشاہ بن جاؤں، مجھے بتائیں کتنی دیر اس کی عزت رہتی ہے؟ بادشاہ ایک وزیر کی عزت کتنی دیر رہتی ہے؟ ایک منسٹر کی عزت کتنی دیر رہتی ہے؟ کچھ نہیں، بالکل آپ آنکھوں کے سامنے آپ دیکھتے ہیں، روز صبح شام تماشا دیکھتے ہیں کہ عزتیں کس طرح جلدی ختم ہو جاتی ہیں انسانوں کی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بتا دوں تمہیں کہ حشر میں کون عزت دار لوگ ہوں گے. حقیقت میں کون عزت دار لوگ؟ اللہ نے فرمایا من اہل کرم، ادھر کن لوگوں کی جو اصل عزت دار ہوں گے، میں ان کے حشر کے اندر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے. آج تمہیں بتاتا ہوں میں تمہیں کون عزت دار لوگ ہیں. تو کیسے عزت دار لوگ ہوں گے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پہ قربان ہو جائیں، وہ کون ہوں گے اہل اتنے بڑے، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اہل کرم اتنے عزت دار لوگ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اچھا یہ کیوں پوچھتے تھے صحابی؟ جیسے ہم پوچھتے ہیں نا کہ یار کسی چیز کے بارے میں کہ بھائی فرض کریں کوئی بیمار ہے تو اس کو کہتا ہے ایک میڈیسن ہے جس کے ساتھ یہ آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی. تو آپ کا سوال کیا ہوگا؟ کیا کہاں دوا کہاں مل رہی بھائی؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ بیمار ہے، اس کہہ گے دوا یہ کہاں سے ملے گی بھائی؟ یہ سوال ہوتا تھا. اسی طرح سبحان اللہ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ جب بھی کوئی آخرت کی بات ہوتی تو فوراً کہتے کہ قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو گیا؟ کیا مطلب کہ ہم بھی وہ درجے لینے چاہتے ہیں، ہمیں بتائیے نا یہ کیسے ہوگا، وہ کون سا عمل ہوگا جس کے ساتھ اتنی بڑی عزت اور احترام کے لوگ بن جائیں گے. تو آج ہمارا مزاج بھی یہی ہونا چاہیے. اس وقت آپ تیار ہیں کہ ہر آدمی کا دل یہ کر رہا ہو یار وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت میں سب سے عزت دار لوگ ہوں گے. یہ شوق پیدا ہوا آپ میں؟ نہیں، ہلکا ہوا ہے، پورا نہیں ہوا. اللہ اکبر. اس وقت اتنا شوق پیدا ہو جانا چاہیے ہمارے اندر کہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عزت دار کتنا بلند عزت دار لوگ کیسے بن سکتے ہیں، تو میں تمہیں بتاتا ہوں. شوق پیدا ہوا، ورنہ پھر تو سمجھیں گے ایمان کے پھٹے درجے پہ بیٹھے ہیں ہم. یہ اتنی بڑی کی انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرما رہے ہیں اور نبی ہم تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ چاہتے ہو تم عزت دار بننا؟ اللہ پوچھ رہا ہے تم سے، بات چاہتے ہو کہ میں حشر کے میدان میں کہوں یہ ہے ریسپیکٹ پیپل پوری دنیا اور آخرت کے اندر، تو ان کا کیا مقام ہوگا آخرت میں؟ آپ مجھے بتائیں. تو کوئی کیا عمل ہے جس سے ہی ہو جائے گا؟ تو صاحب نے پوچھا
کیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں یار عزت دار کیسے لوگ بن جائیں گے, یہ کیا چیز ہوگی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں آنوں کو یقینوں کو دیکھتا ہوں کتنے پختہ ہوتے ہیں. آج جو یہ حدیث آ رہی ہے اور جو عمل آ رہا ہے وہ کریں گے آپ؟ بے شک ساری رات جاگنا پڑے, بے شک کھڑا ہونا پڑے, ہلکے ہیں ہاتھ کھڑا کریں, اچھا آج میں عبادت لے لوں, دیکھیں کتنا یقین. اس کا ایک منٹ نیچے چلے گیا, نیچے گرے. جس نے ہاتھ کھڑے ہوا میں نے یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں اور لکھ لیا سب نے ماشاء کہ یہ تو اہل جنت ہو گئے, اہل کرام ہو گئے یہ لوگ. تو آج آپ کو میں نے وہ بنا دی اللہ کے فضل سے, اس لیے ہاتھ کھڑا کیا تھا. مجھے کیا فائدہ, گواہی دیں گے فرشتے. ذکر مسجد میں بیٹھ کے یہ مجموعہ تھا, انہوں پورا پکا وعدہ کر لیے تھے ہم بھی اسی گروپ میں ہوں گے جس کا اعلان اللہ آج کو مار رہے ہیں. یہ شب جمعہ ہے, کوئی معمولی چیز نہیں دوست. ایسی مجالس سے یہی تو جو درجے ملتے ہیں الحمدللہ. آپ بھی قربانی دے کر آئے, اپنی وقت کی قربانی دی ہے. آپ ایکسٹرا کام کے لیے آئے, یہ کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دور دور سے آئے ہیں, گھروں کو چھوڑ کے آئے, صرف اللہ کے نام پہ آپ آئے تو اللہ آپ کو خالی بھیج دے گا. کتنا بڑا رتبہ دے کے اللہ تعالیٰ آپ کو واپس کرے گا. بتاؤں وہ عمل. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, اس میں کبھی تنگ دل نہ ہونا. جب بھی کوئی ایسا عمل آ رہا ہوگا تو سمجھنا بے انتہا آسان عمل ہوگا. اتنا آسان ہوگا کہ ہر بچہ بھی کر سکے گا, کیونکہ ایک ازمائش ہوتی ہے. آدمی گھبرا کے نہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا, ساتھ کو پتہ نہیں کتنی تصویریں کھینچنی پڑیں گی, اتنا پتہ نہیں یار, پتہ میں تو دکان چلی جائے گی, میرا گھر بھی چلا جائے گا. کبھی نہ گھبرانا. یہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا. دونوں ہاتھ کھڑے کر دیا کریں, دیکھی جائے گی جو کچھ ہے. اتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ روز حشر میں اللہ کہے گا آؤ دکھاتا ہوں تمہیں کہ میرے عزت دار لوگ کون ہیں. آگے آپ بھی اس میں ماشاء اللہ سب آ گئے اللہ کے فضل سے. تو رسول فرمایا کہ کیلا رسول اللہ کون لوگ ہیں وہ؟ اللہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل المجالس الذکر من مجالس من مساجد, کہ اللہ کی مسجد کے اندر جمع ہو کے اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ. اللہ کی مسجد میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ یہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا حشر میں کہوں گا کہ یہ اہل کرام لوگ ہیں, یہی اصل میں عزت والے لوگ ہیں جو اللہ اکبر بولیں سبحان اللہ. دیکھیں کتنا آسان عمل ہے کہ بس مجلس میں جمع ہو جائے, ایک مجموعہ لگ جائے, کچھ کام نہیں کرنا, بیٹھ کے وہاں اللہ کا ذکر 5 منٹ کر لیں, 10 منٹ کر لیں, 15 منٹ کر لیں, اور وہ مجلس جم جائے. اس مجلس میں ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنی کتابوں میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ اہل اکرام لوگ ہیں. دنیا میں بھی ان کی عزت ہے اور آخرت میں بھی ان کی عزت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آخر دنیا میں سب سے بڑے عزت دار لوگ ہوتے ہیں, آپ یاد رکھیں ان کی بڑی عزتیں ہوتی ہیں. دنیا والے نہیں سمجھ سکتے, پردہ ہے نا یہاں تو بڑا ان کی حقیقت کو. وہ لوگ جو مجلسوں میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں, اور سبحان اللہ قربان جاؤں ایسے حضرات کے کہ جن کی زندگی کا معمول یہ بن جاتا ہے کہ صبح اور شام وہ اللہ کے ذکر, اپنی صبح شروع کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے شروع کرتے ہیں, شام شروع کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے شروع کرتے ہیں. اللہ نے کتنا بڑا انعام ان لوگوں کے لیے رکھا ہے, آپ اندازہ کریں. اہل کرم ان کو کہا ہے کہ یہ تو عزت دار لوگ ہیں, عزت پانے والے لوگ ہیں, اکرام کو کی جائیں گی تو دنیا کے اندر. تو میرے بھائی اللہ نے تو یہ اتنا بڑا انعام رکھ کے, اور آج مجھے بات سمجھ آتی ہے, ہم پڑھتے تھے, اور خیر میں تو بزرگوں کی زندگی میں دیکھا, میرے حضرت صاحب اپنی زندگی بتاتا ہوں, 100 میل دور سفر چنا باندھ لیتے, چنے کیا کہتے ہیں, چنوں کو چنے باندھ لیتے تھے اپنے چادر کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ اور 150 میل کا سفر ہوتا تھا. کوئی پوچھتا تھا کہاں جا رہے ہیں, میں جمعرات کو ذکر کی مجلس میں ذکر کرنے جا رہے ہیں. پاگل نہیں تھے وہ لوگ. آج ان کے حالات دیکھیں کیا ہیں, آج ان کے نام سے آپ مجموعہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں.
تو یہ ذکر یہ ثواب میرے باپ کو جائے گا یا آپ کے باپ کو جائے گا؟ یہ علی مرتضیٰ کو جائے گا۔ آپ کے باپ نے تو یہاں بھیجا پیسے کمانے کے لیے، آپ کے دادا نے تو بھیجنا ہے پیسے کما، جا پیسے کما، مکان بنائیں گے، پھر یہ کرے سے تو وہ کرچے تو فلاں کرچے تو یہ پتہ اتنے بڑے، یہ تو اللہ والے ہیں جن کا فکر دنیا کا نہیں، وہ تو دائمی انعام دینے کے لیے وہ کام کراتے ہیں تو جو باپ نہیں کرا سکتا وہ شیخ کرا دیتا ہے۔ اتنی محبت پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے سینوں کے اندر مخلوق کے ساتھ۔ بے لوس حضرت صاحب ہم سے کوئی پیسے لے رہے ہیں، کچھ چندہ لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے خانقاہوں میں چندہ دیں، نفرت کرتے ہیں اس چیز کو۔ حضرت صاحب سخت نفرت کرتے تھے کہ خبردار میرے خانقاہ کو کس نے چندہ دیا۔ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، میں گیا ہوا تھا پاکستان، میں مزاج بتا رہا ہوں اللہ والوں کا کہ خالص محبت رکھتے ہیں وہ کسی انسان سے، جب رکھتے ہیں جب کوئی انسان کے پاس جاتا ہے وہ جا کے کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے، سبحان اللہ، ان کی محبت تمام دنیا سے زیادہ اس شخص سے ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہوتے اتنی محبت رکھنے والے شفیق ہوتے ہیں، لیکن خالص انسان کے ساتھ جو اللہ کی محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ کے لیے جاتا ہے، تو بس اس کے لیے اللہ والا بک جاتا ہے، تو اس سے بڑھ کے اس سے محبت کرتا ہے۔ خود بھوکا رہے گا اس کو کھانے کھلائے گا، خود چٹنی کھائے گا اس کو ملائی کھلائے گا۔ میں نے خود دیکھا ہے خانقاہ کے اندر کہ حضرت گھر 3 دن فاقے، اور ایک شخص آیا 11 بجے، میں اپنی زندگی کی بات کرتا ہوں، میں اسی خانقاہ میں لیٹا پڑا تھا، سخت سردی تھی، چٹائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ اللہ کا نام سیکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ انگلینڈ چھوڑ کے گیا تھا، یہ چرپائیاں چھوڑ کے گیا تھا، یہ بیڈ ڈبل بیڈ، یہ میٹھے یہ انڈے اور یہ چوزے چھوڑ کے چٹائی پہ سویا پڑا تھا۔ بچھو اور ساتھ ساتھ پھر رہے تھے، سارے چینٹیاں چھپ کلی اوپر نیچے پھرتی تھی۔ اللہ اکبر، سخت سردی تھی، چٹائی پہ تھا، رات شام اور 10 بجے کا وقت تھا، عشاء ختم ہوئی تھی، وہ جو تھا چراغ ٹمٹما رہا تھا، چراغ سمجھتے ہیں، یہ ماحول بتا رہا ہوں۔ جس نے اللہ کا ذکر ایسے سیکھا، سبحان اللہ الحمدللہ، سب حضرت کی توجہ تھی، انہیں ایسا کمینہ انسان کیسے سیکھ سکتا تھا اتنی محنت کر کے اللہ کا ذکر۔ اور آج یہ آپ کی قسمت ہے کہ گرم سینٹرڈ ہیٹ کی مسجد ہے، بہترین انتظام ہے وضو کا، گاڑیاں پاس کھڑی ہیں، 4 قدم پہ آپ کے گھر ہیں، کھانا آپ کو پہلے کھلایا گیا ہے، چوزے آپ کے پیٹوں میں ڈالے گئے ہیں، بہترین کھانے کے ساتھ فل کر کے، تب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اہل کرم بن جاؤ اور اللہ کے ذکر میں آ جاؤ۔ نہیں آنا، اندازہ کہت الرجات دیکھیں یار، بجائے کہ ہم احسان مانیں اور ہم بچ جائیں، ان کے قدموں کے نیچے بچ جائیں، اپنی زندگی کو بچھا دیں کہ سبحان اللہ کس قدر احسان ہے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں جب ذکر کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، کہاں سے ڈھونڈیں مجلس، مجھے بتائیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ صرف 100 میل کا سفر ہم کر کے جاتے تھے پیدل، کس لیے کہ ہم نے حدیث پڑھی ہوئی تھی، وہ حدیث عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے حضرت ہمارے، ان کے اساتذہ کے نام بتاؤں آپ کو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حیاء رحمۃ اللہ، جس سے حضرت شیخ حدیث کے والد، ان سے حدیثیں پڑھی ہوئی تھی، شیخ یمنی رحمۃ اللہ علیہ، رشید گنگوی کی زیارتیں کی، ان کے خانقاہ میں گھیرتے تھے، ان سے پیار لیتے تھے اپنے شیخ کی بات کو، حضرت رشید گنگوی رحمۃ اللہ سے سہارنپور ان کے گھر آتے تھے۔ معمولی انسان کی بات نہیں کرے تو اتفاق ہے، یہ جاہل آدمی ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے بیٹھا، سبحان اللہ، نہ میں کہاں اور وہ کہاں، تو مہتاب اور میں تو مٹی کا ایک کیڑا تھا، شاید اس لیے کہ ہم نے بولٹر میں آ کے ساتھ بیٹھنا تھا یا لوگوں میں رہنا جانا۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی کہ جس کے نام آج سنتے تو آدمی حیران ہوتا ہے، یا ڈھونڈو تلاش کو تو ایسا آدمی مل ہی نہیں سکتا، جس کی تربیت ایسے لوگوں نے کی ہو الحمدللہ، جس کا میں نام لے رہا ہوں آپ، جن کی انہوں نے زیارتیں کی ہوں، جن کی حضرت ان کی خدمتیں کی ہوں، تو ان کو علم کے سینے میں علم کتنا ہوگا، کیا حدیث کے رنگ ہوں گے۔ کہتے ہیں بابو وہ حدیث پڑھ گئی تھی نا، سبحان اللہ، پیار سے کہتے ہیں کہ میں نے حدیث پڑھی تھی، جس حدیث میں بتایا تھا کہ اہل اکرام لوگ وہ ہوں گے جن کی جو مجلس میں جا کے اللہ کا ذکر کریں گے، تو مجھے کہیں اور مجلس کی آواز ہی نہیں آتی تھی، سنائی نہیں دیتی تھی، تو مجھے 100 میل دور مجھے پتہ چلا کہ وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو میں بھاگتا چلا گیا کہ میں بھی جا کے شامل ہو جاؤں۔ کل ہم سے پوچھنی ہوگی دوستو، کسی کی کیا ضرورت ہے اس مسجد میں مجلس کو جاری کر دے،
میں دعائیں دیتا ہوں الحمدللہ جن حضرات نے اس مجلس کو جاری کرنے کے لیے کام کیا ہے، منتظمین نے اور علماء کرام نے، الحمدللہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. انہیں بڑی محنت کے ساتھ کیا جاری کرائی تھی جو بھی تھا، کیونکہ وہ تو ماحول بہت خراب تھا، کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا. لیکن یہاں کے علماء کرام نے، معاشرے سے مسجد تعلق رکھنے والے جو عالم ہیں ہمارے معاشرے، انہوں نے، اور جو ہمارے جو اس مسجد کے انتظامیہ لوگ ہیں الحمدللہ، انہوں نے ہمت کر کے یا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ذکر، چلو کر ہی لیتے ہیں. جھگڑے بیچ میں پڑے لیکن سبحان اللہ ذکر ذکر ہے، ذکر ذکر ہے، ذکر خود چلتا ہے دوستو. جنہوں نے دروازے بند کر دیے تھے اللہ نے اس مسجد کو مسجد فرما لیا، ان کے دلوں میں یہ چیز ڈال دی، نور ڈال دیا. تو پھر دنیا کو دکھا دیا کہ میں جب ذکر یہاں کراؤں گا تو 1 نہیں 2 نہیں 9 ہزار کے مجمع لگا دوں گا. اور وہاں تعجب کی یہ بات ہوتی کہ مجھے کوئی جانتا بھی نہیں. وہ کہتے ہیں آدمی کون سا ہے؟ ہر آدمی جو آیا تھا وہ یہ دیکھنا چاہتا کہ بندہ کون ہے. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اتنی پیاری بات ہے، اس میں اتنا خوشی آئی کہ سبحان اللہ، نہ میں کسی کو جانوں نہ کوئی مجھے جانے، اور اللہ کا ذکر جاری رہے. شکر اللہ کا. کوئی نفس نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کون تھا. ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ آدمی کون تھا جو ذکر کرا رہا. ہر چیز خفیہ کر دی، جیسے میری خواہش تھی اللہ نے ویسے ہی کرتا ہے. سبحان اللہ. پتہ کیوں چلے گی، ضرورت کیا ہے اشتہار کا. یہ حضرت مجلس ہے بھائی. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے. تو پھر حدیث تو لمبی ہو جائے گی، جو حضرت علی کی حدیث سنانا چاہتا ہے، بہت خوبصورت حدیث تھی وہ بھی، پھر کبھی سے انشاءاللہ. کہ وہ 5 کیا چیزیں جو نبی پاک حضرت علی کو عطا فرمائی، وہ میں سناؤں گا. بہت بہترین چیز ہے، لیکن اس کی ذرا وہ بھی آپ کو عطا کی جائے گی انشاءاللہ اگلی مجلس میں. جب بھی مجھے یاد آ جائے گا تو بہت اچھے باتیں ہیں حضرت علی کے ساتھ نبی پاک قسم کی. حضرت فاطمہ کو تو بتا دیا نا، تو حضرت علی کو دیکھیں کیا دیا، وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا حدیث کیا ہے وہ. تو بھائیو یہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. یہاں دیکھیں یہ اللہ نے جاری کی مجالس، کتنا کرم فرمایا ہے. آپ نے گھر سے آنے مجلس میں بیٹھنا چلے جانا ہے. ابھی شب جمعہ ہے، کل جمعہ کی صبح آنے والی ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد صبح جمعہ. سبحان اللہ، نوروں والی، نور سے بھری صبح آنے والی ہے. سبحان اللہ. ہر دن اپنا اپنا، لیکن صبح جو جمعہ ہوتی ہے نا، اس کا تو سورج ہی عجیب ہوتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ قیامت بھی جمعے والے دن آئے گی، سب دنیا دھیس نیس ہو جائے گی. جمعے یہ جمعہ ہی ہوگا جب قیامت آئے گی. مجھے بتائیں آپ. تو کل جو دن ہے کم سے کم میرے بھائی، پھر جھنجھوڑ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کی لگائی ہوئی یہ مجلس ہے. اللہ نے اس پہ اعلان کیا ہوا کہ آؤ آؤ اہل اکرم لوگ بن جاؤ اور داخل ہو جاؤ مجلس میں. تو 5 دن 7 دن، کتنے دن ہوتے ہیں ہفتے میں؟ 8 ہوتے ہیں، 7 ہوتے ہیں 7. تو اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ 7 صبحیں اور 7 شام پوری ذکر ہوتی رہتی. مجاہد بنے، یقین کو پکا کریں، اور صبح اور شام یہ پکا رکھنے کام اپنا کہ ہم نے اللہ کے ذکر کی مجلس کو نہیں چھوڑنا. اتنا صرف کام کر لیں بس. بے شک کوئی باقی سارا دن آپ لگے رہیں کام پہ، ٹیکسی چلائیں، دکان چلائیں، مال چلائیں، جس طرح کریں اپنا کام کریں. یہ 2 وقت آپ رکھ لیں. سبحان اللہ. اس کی برکات کا اندازہ نہیں کر سکتے. صرف ایک ہی چیز یاد رکھ لیں کہ ان 2 عمل کرنے سے آپ حشر میں جب اٹھیں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ سب سے زیادہ عزت دار بندے یہ ہیں. لا تلہکم اموالکم واولادکم ذکر اللہ. اللہ کہتا ہے کہ میرا ذکر تو اتنا نفیس ہے. میں اس کا ترجمہ اپنی محبت کے ساتھ کر رہا ہوں، اصل ترجمہ تو نہیں ہے، دل میں آ رہا ہے بتا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ بھائی تو میرا تو ذکر اتنے بہترین پیارا ذکر ہے کہ تمہارے نہ مال کو تنگ کرے گا، نہ تمہارے اولاد کو تنگ کرے گا، نہ کسی، بلکہ اس کو اور بڑھوتی دے گا. کیوں گھبراتے ہو میرے ذکر سے؟ جتنی اتنی پیاری چیز ہے بالکل تمہیں تنگ نہیں کرے گا. سبحان اللہ. آؤ تو صحیح ذکر کی طرف آئیں گے بھائیو. صبح تو پکی ہو گئی، قربانی تو دینی پڑتی ہے نا، تبھی تو جا کے اتنا بڑا انعام تو دیکھیں. اب میں یقین کی بات کر رہا ہوں.
اگر یہ انعام دنیا کا آپ کو دے دیا جائے کہ جب آپ صبح آ جائیں، صبح کی فجر کی نماز پڑھیں، یہ سامنے ڈیٹیچ مکان آپ کا، تو میرے خیال مسجد کے بعد بورڈ لگانا پڑے گا فل مسجد فل. یہ ڈیٹیچ مکان ہے جناب 3 لاکھ کا، جو صبح مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا ہر ایک کو ایسا مکان ایک دے دیا جائے گا. آنے کی بات کیا، میں تو مسجد سے نکلوں گا نہیں، یہ شاید پتہ جگہ ملے نہ ملے، ہے نا بھائیو؟ یہ سب جگہ ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سب کریں گے، میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے، کیونکہ ڈیٹیچ مکان نظر آ رہا ہے. تو اللہ کریم جو آپ یقین بڑھائیں اپنا. یہ عارضی چیز کی بات کی ہے، بالکل عارضی خواب ہے. اللہ حقیقت بتا رہا ہے کہ آؤ حشر کے میدان میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. کیا ہے وہ؟ آؤ سنو حشر کا میدان کیا ہوگا، بتاتا ہے قرآن. سبحان اللہ. یہ آپ کے جو پہاڑ ہیں یہ روئی کے گالے بن جائیں گے، سمندر ہواؤں میں اڑ جائیں گی، زمین تہس نہس ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، تانبا بن جائے گا، سورج جو ہے چھڑ جائے گا، ستارے زمین پہ جڑ جائیں گے، اور یہ بے نور ہو جائیں گے ستارے، آسمان سب کچھ ختم ہو جائے گا، رہے گا ہی کچھ نہیں. حشر کا میدان ہے، مردے نکل رہے ہوں گے برے حالات کے ساتھ، اندھیرا اتنا ہوگا کہ پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا، گرمی اتنی ہوگی کہ ہر آدمی اپنی پسینے میں ڈوبا ہوگا. یہ حشر میدان کے جو کمنٹری ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے. پھر اس میں کیا کہتا ہے کہ اس میدان کے اندر تمہیں آواز ملے گی ان لوگوں کی جو صبح اور شام بیٹھ کے مجلس میں ذکر کرتے تھے، آ جاؤ آ جاؤ، تمہارے لیے کچھ اندھیرا نہیں ہے، تم عزت دار لوگ ہو. یقین کرتے ہو اس قرآن کی آیت پہ؟ ہاتھ کھڑا کرو. قرآن پہ تو یقین کرنا پڑے گا. کرتے ہو؟ چھوڑ دے. تو پھر سوتے کیوں اس وقت؟ کام پہ کیوں بھاگتے ہو؟ کیوں بہانے مارتے ہو؟ 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ تاکہ حاضری تو ہو جائے. 5 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ. 3 منٹ. یقین نہیں ہے، جو نہیں آئے گا کل میں لکھ کے دوں گا اس آدمی کو یقین نہیں ہے، اس کا بالکل یقین نہیں ہے اللہ پہ نہ اللہ کے رسول پہ. کون ایسا انسان ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ کی باتوں پہ یقین ہو، اتنی بڑی بات ہو، اٹھ آئے نا، صرف 2 قدم چل گئے نا، ماتم کرے وہ شخص اپنے یقین پہ، کل اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میرا کتنا یقین تھا. یہ حدیث سے میں نے آپ کو سنائی ہے، قرآن نے میں نے آپ کو بتایا، حدیث قدسی میں نے آپ کو سنائی ہے. اٹھا کے دکھ لیا. نہانے کا مطلب بہانا. قرآن گواہی دے گا آپ کی بے یقین انسان تھا. کہتا تھا اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کو نہیں مانتا تھا. انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی آپ سے. ہاں ایک چیز وہ تو بالکل اس پہ تو جواز ہے، شرعی جواز ہے. مجھے کیا پتا میں جاؤں مجھے اتنا تیز بخار چڑھ جائے، نزلہ ہو جائے، میں نہیں آ سکا، وہ تو اللہ کی مرضی. پھر ظاہر ہے نا، میں بھی آپ سے وعدہ ہی کر رہا ہوں، لیکن اتنا بخار چڑھ جائے، چڑھتے میرے کمر میں درد ہو جائے، میں ہل نہ سکوں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے. لیکن اس پہ خوشی کیوں ہوگی مجھے کہ سبحان اللہ، اللہ کی اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے، اس سے زیادہ ثواب مجھے دینا چاہتا ہے. میں تو تیار تھا، اللہ نے خود مجھے روکا ہے، تو اس کی اللہ کی حکمت ہوگی تو وہ ثواب بھی مجھے مل جائے گا الحمدللہ، اور اس سے زیادہ بھی عطا مجھے فرما دے گا. اس رکاوٹ کے خیال ذہن میں رکھنی پڑتی ہے بات. ہم تو انسان ہیں، اللہ جانے کہ ہمیں اٹھنے بھی دے گا، سونے دے گا، لیکن ہم مجاہد اپنے ذہن سے پوری قوت سے اس یقین کے ساتھ کہ ہم نے یہ چیز کو حاصل کرنا ہے، ہم تو وعدہ کرتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہم ضرور پہنچیں گے مسجد میں تیرے فضل اور تیرے کرم سے. کرتے ہیں بھائیو؟ تو صبح مزہ لے کے دیکھیں جا. صبح جمعے کا رات، جمعے کی رات کا تو مزہ آپ نے لیا الحمدللہ کہ جنتوں میں پہنچ گئے ہیں. تو صبح کی جو جمعے کی صبح ہے اس کا بھی مزہ دیکھیں، اس کے مزہ کیا ہوگا سبحان اللہ. اس کے اوپر ایک اور انعام مل جائے گا آپ کو، عزت داری سے اوپر ایک اور انعام دے گا اللہ تعالیٰ. وہ کیا کہ کیونکہ تم شب جمعے سے ایک بات مان کے اوپر آئے ہو اور تم آ کے شامل ہوئے صبح کے ذکر میں، تو وہ خالی نہ جاؤ، ایک لفافہ ساتھ لیتے چلے جاؤ، لفافہ کیش. یا اللہ اس لفافے میں کیا ہے؟ فرشتے دے رہے ہوں گے آپ کی جیب میں ڈال دیں گے جب آپ واپس جا رہے ہوں گے. کیا وہ لفافہ پڑ رہا ہوگا آپ کی جیب میں؟ کیا وہ لفافہ ہوگا کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مکمل ساتھ لیتے چلے. پورا ثواب ایک حج اور ایک عمرے کا. یہاں ایک دل میں بات آ رہی ہے، میں عرض کروں بھائی ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب جو کل ملے گا نا آپ کو، تو ایک کام کریں آپ، اس کا ثواب آپ اپنے ماں باپ کو بخش دیں، ان کو بخش دیں کہ اللہ یہ جو ہمیں تو حج اور عمرے کا ثواب دیا ہے، آج ہم تو یہ بات پہ آئے، یہ جو میں ثواب ہے اپنے ماں باپ کی نظر کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المرسلين طه ياسين الحبيب الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على أن تهديها اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وصحابه أزواجه ذرياته أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان